السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر طارق چلڈرن اسپیشلسٹ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے گلے میں ایک بڑا پیاز تعویذ کی طرح لٹک رہا ہے۔ اس بچے کا یرکان جو ہے وہ انتہائی خطرناک درجے تک بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خون کو تبدیل کرنا پڑا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ بچے کو ایک پیر کے پاس لے جایا گیا تھا، جس نے اس پیاس کو جو ہے دم کر کے ان کو کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا ارکان ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-3 دن تک بچے کو گھر میں بٹھایا گیا اس انتظار میں کہ اس کا ارکان ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب یہ ارکان جو ہے خطرناک حد تک بڑھ گیا، پھر انہوں نے اسپتال کا رخ کیا اور ڈاکٹر سے رجوع کی، لیکن تب تک پانی سر سے گزر گیا تھا اور یرکان جو ہے بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے خون کو تبدیل کرنا پڑا۔ ایک دوسرا بچہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، اس کے ناک کے گرد جو ہیں زخم کے نشان ہیں۔ یہ بھی یرکان کے ساتھ آیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ گاؤں میں ایک حجام وہ جو ہے بچوں کے یرکان کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بچوں کے ناک کے نیچے ارد گرد جو ہے بچے کے ناک کے ارد گرد زخم ڈالے جاتے ہیں بلیڈ کے ساتھ، اس سے خون نکالا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ گندا خون میں نے نکال دیا، اب اس کا جو ہے یرکان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب بہت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ہسپتال اور ڈاکٹر کا رجوع کرتے ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ مختلف ٹوٹکے مختلف جگہوں پر کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے آپ لوگوں کو یہ حجام وغیرہ پیر وغیرہ اور یہ جو عطائی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، اور آپ ان کو لوٹنے دیتے ہیں خود کو، کیونکہ آپ ڈاکٹرز کی بات تو سنتے نہیں ہیں۔ اب اس کی میکینزم میں بتاتا ہوں کہ یہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں یہ لوگ، خاص کر اس یرکان کے علاج میں۔ اصل میں چھوٹے بچوں میں یرکان جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا، اس کو فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو پیتھولوجیکل جانڈس کہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے زیادہ تر بچوں میں جو ہے وہ فزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، جو خود بخود 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جو ہے یہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں یا حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ اپنے طریقے سے اس کا دم یا علاج کر لیتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ کامیاب ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ فزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، وہ 2-3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1-2 بچے اگر اس طرح ہوتے ہیں جن کو پیتھولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اتنی کمپلیکیشن میں وہ پیش ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ مر بھی جاتے ہیں۔ لیکن جب مر جائے تو پھر ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے علاج صحیح نہیں کیا، نہ وہ اس حجام کے پاس جاتے ہیں نہ اس پیر کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو بھی دکھایا تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بس ان کی بات نہیں مانتے، بس ان کے ذمے کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ذمے جو ہے پھر ڈاکٹر کے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، مشورہ دینے کی بات یہ ہے کہ جب بھی بچے کو یرکان لگے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ ڈاکٹر پھر اس کے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ فزیولوجیکل جانڈس ہے، 2-3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یا پیتھولوجیکل جانڈس ہے، اس کو داخل کرنا پڑے گا، شیشے کے نیچے رکھنا پڑے گا، یا پھر خون بدلنا پڑے گا، یہ ڈیسیژن پھر ڈاکٹر کرتا ہے۔ تو خدا را ان لوگوں سے، عطائی ڈاکٹروں سے، ان حجاموں سے، ان پیر وغیرہ سے بچے رہیں، اپنا وقت بھی برباد نہ کریں، اپنا پیسہ برباد نہ کریں، اپنا جو ہے بچوں کی صحت برباد نہ کریں۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے بچے کو، اور ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں، ان میں آپ کی بھلائی ہوگی، آپ کے بچے کی بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔